نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کہیں اور تو جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ ایک تو یہ کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو، پھر اسے اس مال پر پورا اختیار دے دیا ہو کہ وہ راہ حق میں اپنا مال لٹا دے، اور دوسرے یہ کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو جس کے ذریعے وہ لوگوں میں فیصلہ کرے اور انہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دے۔ حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں اس میں گویا کہ حسد کرنا چاہیے۔ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ اور سورۃ الفلق میں ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ میں یعنی کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کرو۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ دو چیزوں میں حسد کرنا چاہیے، وہاں حسد سے مراد حقیقی حسد نہیں ہے۔ حقیقی حسد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کو اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے اور آپ جو ہے وہ یہ تمنا کریں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت جو اس کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، یہ حقیقی حسد ہے۔ تو یہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بھی حدیث میں حسد سے مراد یہ حسد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی یہ عطا کرے، اس کو بھی اللہ نے دیا ہے، دے چکا ہے، اللہ پاک اس کو مزید دے اور مجھے بھی یہ عطا کرے۔ تو یہاں حسد سے مراد یہ ہے، جس کو بولتے ہیں اردو میں رشک کرنا، کہ آدمی اس پر رشک کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو کسی بابرکت چیز عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے۔ ایک آدمی وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ فِي الْحَقِّ، اور اس کو مسلط کر دیا ہے کہ وہ اپنے مال کو ہلاک کرتا ہے حق کام میں، یعنی حق کام میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو مال عطا فرمایا ہے اور ساتھ میں یہ توفیق بھی دی ہے کہ وہ اس مال کو اسی کے راستے میں لگاتا ہے، اسی کے کاموں میں، اس کے دین کے کاموں میں، اس کی رضا والے کاموں میں وہ اس کو خرچ کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی پر رشک کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ پاک جو ہے وہ ایسا کرنے کی توفیق دے۔ اور دوسرا بندہ وَرَجُلٌ آتَاهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے حکمت عطا فرمایا، اس کو دین کا علم عطا فرمایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، دین کا علم عطا فرمایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو وہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو ایسے آدمی پر بھی رشک کرنا چاہیے۔ تو دونوں کو اللہ پاک نے، ایک کو اللہ پاک نے مادی نعمت عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، اور اس مال کو وہ اسی کے راہ میں لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے اسی کے راہ میں۔ تو ایسا آدمی بہت قابل رشک ہے کہ اس کے جیسا جو ہے وہ بننے کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا آدمی جس کو اللہ پاک نے دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، اس کو روحانی نعمت عطا فرمائی، جس کو عرف عام میں روحانی بولتے ہیں نا، روحانی نعمت اس کو عطا فرمائی، اور وہ اس کو بھی لٹا رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے فیصلے کر رہا ہے، وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے، صحیح ہے نا، اس کو پھیلا رہا ہے۔ تو یہ دونوں آدمی جو ہیں وہ
قابل رشک ہیں، اس کے علاوہ کسی اور پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کوئی قابل رشک نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو مال دیا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو توفیق نہیں دی ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو ایسا مال سراسر وبال ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آدمی اس پر رشک کرے، آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے مال و دولت سے بچائے اور ایسے شخص کی حالت سے بچائے۔ آج کل تو کیا ہے کہ جس کو مال و دولت بولتے بڑا نصیب والا ہے، ادھر فلاں بڑا نصیب والا ہے یار، اس کا نصیب چمک اٹھا ہے، اس نے یہ دکان کھولی اور آج 5 سال پہلے اس کی ایک دکان تھی، آج اس کی 5 دکانیں ہو گئی، اس کا نصیب بہت کام کر رہا ہے یار۔ تو وہ یہ اس کا نصیب یہ کام کر رہا ہے، تمہارے نزدیک یہ خوش نصیبی کی علامت ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے؟ یہ تو کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے۔ دنیا کا جو مال ہے وہ تو اللہ کے نزدیک مشر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا بڑا حساب و کتاب ہوگا، اتنا بڑا وبال ہوگا آدمی پر۔ ہاں اگر اس مال کو پھر وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے تو پھر وہ بغیر ایسے آدمی کون ہے؟ اتنا مال ہوتا ہے جیب سے ایک 5,000 روپے نہیں نکلتے ہیں اللہ کے راستے کے لیے، 5,000 روپے کی ایک نوٹ نہیں نکلتی ہے، تو ایسا کیا فائدہ؟ اور دوسری بات کہ اسی طرح اگر آدمی کو اللہ پاک نے دین کا علم دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے نہ وہ لوگوں کو وہ سکھا رہا ہے، تو ایسا علم بھی اس کے لیے پھر وبال ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ قیامت کے دن ایک سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سارے قیامت کے دن سوالات ہوں گے۔ آدمی کا قدم جو ہے اب اس کی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک کہ 5 سوالات اس کو جواب نہ دے دے۔ اس میں ایک مال کے بارے میں ہوگا، ایک علم کے بارے میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کا علم سیکھے نہیں، اگر بالکل جاہل ہے تو پھر وہ تو دوہرا وبال ہے کہ علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، تو کم سے کم ایک چیز تو اس کے پاس حاصل ہو گئی ہے، اور یہ کہ کم سے کم وہ اپنے علم کے ذریعے سے اپنے عقیدے کی تو بچاؤ کر سکتے ہیں۔ جو جاہل ہے اس کو تو وہ تو کفر میں چلا جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے گمراہی میں چلا جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ 2 باتیں جو ہیں قابل رشک ہے۔ مال آ جائے، مال نہیں، اگر مال نہیں ہے تو پھر دین کا علم حاصل کرو اور اس کو پھیلاؤ، تو یہ پھر دوسری اس میں آ جاؤ گے کیٹیگری میں، سمجھے نا؟ مال تو ہر کسی کو ملتا نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ ایسے لوگ ہیں بہت محنت کرتے ہیں، کبھی زندگی میں زیادہ مال حاصل نہیں ہوتا ہے، وہی ضرورت کا مال ہوتا ہے۔ مگر دین کا علم ایسی چیز ہے کہ آدمی محنت کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ دین کا علم حاصل کر لے، اس کو پھیلائے، اس کے مطابق عمل کرے، فیصلہ کرے، وہ بھی قابل رشک بن جائے گا اللہ کے یہاں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا اچھا کی بات 5 بجے آج سے 5 بجے تھی۔ اچھا 5 بجے؟ کل اعلان کیا تھا کامران نے، اچھا میرے کو تو پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں تھا آپ کو؟ اچھا